بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے الدعوۃ الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا اور اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وعجز فرعون ولم یجد جوابا فاراد ان یتخلص فقال وما رب العالمین الذی اسمعک تذکرہ۔ فرعون عاجز آ گیا اور اسے کوئی جواب نہ ملا، بس اس نے ارادہ کیا کہ وہ خلاصی حاصل کرے۔ بس اس نے کہا، کیا ہے رب العالمین؟ وہ جس کا میں تجھ سے تذکرہ سنتا ہوں۔ یعنی فرعون نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا پاؤں، تو اس نے کہا کہ وہ رب العالمین کیا ہے، کون ہے؟ کہ میں نے تو تجھی سے اس کا ذکر سنا ہے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ غاضب فرعون من ھذا الجواب واراد ان یغضب اہل المجلس ویتعجبوا۔ فرعون ناراض ہوا اس جواب سے اور اس نے ارادہ کیا کہ مجلس والے بھی ناراض ہوں اور تعجب کریں۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب نہ پسند آیا، تو فرعون نے چاہا کہ اسی طرح مجلس والوں کو بھی یہ جواب پسند نہ آئے اور وہ بھی ناراض ہوں۔ فقال لمن حولہ الا تستمعون۔ تو جو اس کے ارد گرد لوگ تھے، فرعون نے اس سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تم نے سنا نہیں۔ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلَامَ بَلْ ضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو نہ روکا بلکہ فرعون پر ایک دوسری ضرب لگائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جس تسلسل سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے تھے، وہ اسی تسلسل سے تعارف کرواتے رہے اور انہوں نے اپنی بات کو قطع نہیں کیا، یعنی ختم نہیں کیا۔ یا قطع یعنی ختم کرنا، قطع کرنا، توڑ دینا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ فرمایا کہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور تمہارا اسی جہان میں جو تم لوگ موجود ہو نہیں، بلکہ تمہارے جو پہلے باپ دادا تھے ان کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ واشتد غضب فرعون ولم يصبر وقال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ تو فرعون کا غصہ بہت زیادہ ہوا اور اس نے صبر نہ کیا اور کہا، بے شک تمہارا رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ یہ رسول اس نے بطور طنز کے کہا، ورنہ وہ اللہ کا رسول انہیں مانتا نہیں تھا، یہ طنزیہ کہا۔ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوسَى الْكَلَامَ وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالِثَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو نہ روکا اور فرعون پر ایک تیسری ضرب لگائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دفعہ جو ہے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرعون کو چوٹ لگائی۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی وسعتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جہان، پورے جہان کا رب ہے، مشرق سے مغرب تک ہر چیز کا رب اللہ ہی ہے۔ وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَن يَشْغَلَ مُوسَىٰ عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ الْمَرْعِي۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ ہٹا دے موسیٰ علیہ السلام کو اس کڑوے موضوع سے۔ موضوع موصوف، المری موصوف الیہ ہے، تو موصوف الیہ مشار الیہ مل رہا ہے، موصوف الیہ مل کر مشار الیہ۔ وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَن يُثِيرَ غَضَبَ مَلَئِهِ فَقَالَ وَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ ابھارے اپنے سرداروں کو، پس اس نے کہا، کیا حال ہے پہلے لوگوں کا؟ یعنی جو پہلے زمانے کے لوگ گزر گئے وہ کس حال میں ہے؟ فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارا رب تو ہر چیز جانتا ہے، تو مجھے ان کی حالت کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں ہے؟
قال فرعون فی نفسہ، فرعون نے اپنے دل میں کہا، اذا قال موسیٰ انہم کانوا علی الحق، تو فرعون نے اپنے جی میں سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ حق پر ہیں، قلت فانہم کانوا یعبدون الاصنام، تو میں کہوں گا بے شک وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہیں گے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ، کہ بے شک وہ لوگ گمراہی اور بے وقوفی میں تھے، غاضب اہل المجلس وقالوا ان موسیٰ سب آباءنا، تو مجلس والے ناراض ہوں گے اور وہ کہیں گے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کڑوے موضوع سے ہٹانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ اس نے کہا جو پہلے فوت شدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو فرعون نے سوچا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ تو حق پر تھے، یعنی ان لوگوں کے جو بڑے لوگ تھے جو وفات پا چکے وہ حق پر تھے، تو میں کہوں گا کہ وہ بھی تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اگر وہ حق پر ہیں تو ہم بھی حق پر ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے دو ہی جواب ہوں گے کہ وہ حق پر تھے یا وہ سزا میں ہیں، وہ حق پر نہیں تھے۔ تو فرعون نے سوچا اگر وہ حق پر کہیں گے تو ہم بتا دیں گے ہم بھی اسی راستے پر ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ برے حال میں ہیں، یعنی انہوں نے گناہ کیا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، تو مجلس والوں کا غصہ آئے گا کہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو یہ بری حالت میں بتا رہا ہے، تو مجلس والے ان پر ناراضگی کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے فرعون نے یہ سوال پوچھا۔ وَلَكِنَّ مُوسَىٰ كَانَ أَعْقَلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَكَانَ مُوسَىٰ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَقَالَ، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل مند تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے نور پر تھے، بس فرمایا۔ اعقل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی، فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے اور نہیں وہ میرا رب کو نہ غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، یعنی ان چیزوں کا علم میرے اللہ کو ہے اور اللہ کو یقینی علم ہے، انہیں غلطی بھی نہیں لگتی اور اللہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ ثم انشأ موسیٰ یقول ما کان فرعون یفر منہ ویتخلص، پھر شروع ہوئے موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے کہ جس سے فرعون بھاگنا چاہتا تھا اور خلاصی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، نہیں غلطی لگتی میرے رب کو نہ وہ بھولتا ہے، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے اور اتارا آسمان سے پانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا جو شروع ہوئے تھے وہ اس تعارف کو جاری رکھتے ہوئے آگے بات کر رہے ہیں، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف پسند نہیں تھا، فرعون چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے رک جائے۔ وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَبُهِتَ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فرعون حیران ہوا اور شرمندہ ہوا اور اس نے نہ پایا جو وہ کہے۔ فقال ما تقوله الملوک كلهم اذا عجزوا وغضبوا، تو اس نے وہ کہا جو بادشاہ کہتے ہیں، جو تمام بادشاہ کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جائیں اور ناراض ہوں۔ تو فرعون نے بھی وہی بات کہی جو عام طور پہ بادشاہ جب عاجز آ جاتے ہیں، جب کچھ نہیں کر سکتے تو دھمکیاں دیتے ہیں، فرعون نے بھی یہی کچھ کیا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، فرعون نے کہا کہ اگر تو نے بنایا میرے علاوہ کوئی معبود تو البتہ ضرور میں کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے، یعنی اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، تجھے قید کر دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔